نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں کچھ ساتھی، ان غلطیوں کو صحیح کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز میں کس طرح کھڑا ہونا ہے، ہتھیلیاں کس طرح، جب نیت باندھنی ہے تو ہتھیلیاں کا رخ کس طرف ہو، اور اسی طرح کھڑے ہونے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو۔ اس میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں، لیکن اس کی تصحیح کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے مکمل خشوع خضوع کے ساتھ دربار خداوندی میں حاضر ہونے کا تصور کرے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اور دنیاوی وساوس اور خیالات کو ذہن سے نکال دے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جب کھڑا ہونا ہے تو اپنا چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف کرنا ہے، چہرہ اور سینہ قبلے کی طرف۔ بعض ساتھی تھوڑے سے ٹیڑھے کھڑے ہوتے ہیں یا پھر سینہ پھرا ہوا ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے، بالکل اپنا چہرہ اور اسی طرح سینہ قبلے کی طرف ہو۔ اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، سر یا کمر کو جھکا کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ بعض ساتھی جھک کر کھڑے ہوتے ہیں یا پھر سر کو نیچے کر لیتے ہیں، نہیں، بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، سر کو بھی نہیں جھکانا، کمر کو بھی نہیں جھکانا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں ان کو ملا کر نہیں رکھنا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ان کے درمیان کم از کم یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح مردوں کے لیے، یعنی ہر مسلمان پر ہر وقت اپنے ٹخنے کھولنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے ٹخنوں کو ڈھکتا ہے، ٹخنوں کو ڈھانک کر رکھتا ہے، اور خاص طور پر نماز میں ٹخنے کھلے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو صف کو سیدھے کرنے کا بھی اہتمام رکھیں۔ تو صف کو سیدھا کرنے کا اہتمام یہ ہے، کس طرح صف سیدھی ہوگی؟ آسان سی صورت یہ ہے کہ سب نمازی اپنی ایڑیاں صف کے آخری کنارے پر رکھیں، صف کا جو آخری کنارہ، آخری پٹی ہوتی ہے اس پہ رکھ لیں، اور پھر جو ٹخنے ہیں یہ سیدھے کر لیں، سیدھ میں کر لیں بالکل، تو صف انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی۔ اور نماز کے درمیان، صف کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو پر کریں۔ اس کی مسنون شکل یہ ہے کہ ہر نمازی اپنے بازو اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے نمازی کے بازو کے ساتھ ملا کر کھڑا ہو، تو صف کے درمیان جو خلا ہوگا وہ پر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نمازی کی جو حیت اور لباس یہ باوقار ہونا چاہیے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، لباس بھی باوقار ہو، ننگے سر نماز پڑھنا، اور اسی طرح آستین کوہنیاں کھول کر نماز پڑھنا، حقارت امیز کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، یہ بارگاہ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے، نماز شروع کرتے وقت دل میں یہ استحضار ہو، یہ خیال ہو، یہ ارادہ ہو کہ میں فلاں نماز ادا کر رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ دل کے استحضار کے ساتھ زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لیں تو بہتر یہ ہے، ورنہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھ باندھنے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد، ہاتھ کس طرح باندھیں گے، یعنی ہاتھ ہم اس طرح اٹھائیں گے کہ ہاتھ کی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی رہیں، اور یہ ہتھیلیاں بالکل قبلہ رخ رہیں، اور انگوٹھے کان کے بالمقابل آ جائیں، اس طرح، یعنی انگلیاں جو ہے اوپر کی طرف سیدھی اور ہتھیلیاں قبلہ رخ اور انگوٹھے کان کی لو کے بالمقابل آ جائیں۔ پھر ہم نیت باندھیں گے۔ نیت کس طرح باندھنی ہے؟ نیت یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں گے، اس طرح بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں گے، اور یہ درمیان والی جو 3 انگلیاں ہیں ان کو اپنی حالت پر سیدھی رکھ دیں گے، سیدھی چھوڑ دیں گے۔ تو نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اس طرح ایسے باندھنی ہے، یہ 3 انگلیاں جو ہے سیدھی رہیں گی اپنی حال پر۔ اس کے بعد جو ہے عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گی، وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اور چادر دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نہیں نکالیں گی، دوپٹے کے اندر یا چادر کے اندر سے ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی، اور پھر اپنے سینے پر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پکڑیں، اور مردوں کی طرح ہلکا بھی نہیں بنائیں۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے کا سنت طریقہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ قیام کی حالت کو بیان کیا جائے گا۔